لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين المسبوحين، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما على بقية الله في أرضين، روحي وأرواح العالمين تراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام: إن الله شاء يراني قتيلا ويراه الناس سوايا. سواران شہدائے کربلا واسیران کربلا، ماتمداران حسین مظلوم غریب، ایام عزا کا آج آخری دن ہے اور آپ حضرات اس قافلے کے استقبال کے لیے جمع ہیں جو قافلہ شام کو فتح کر کے اپنے وطن واپس آ رہا ہے۔ اس روحارو ماتمدارو عزادارو، خدا تمہاری زحمتیں قبول کرے، تمہارا پرسہ قبول کرے، یہ ماتمداری قبول کرے۔ تھوڑا ایمانداری پہ چند لمحات میرے ساتھ رہیے گا۔ ابھی آپ کو گرمی کا احساس ہو رہا ہے، دھوپ کی شدت ہے، اور یقیناً جو لوگ صبح سے یہاں موجود ہیں انہیں تھکن کا بھی احساس ہو رہا ہوگا، اور جب انسان تھکن محسوس کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں جا کر کے آرام کرنے کے لیے اس کے اطمینان کا انتظام کیا گیا ہے۔ میں ادب سے کہوں، شاید بہت سے افراد سایہ تلاش کر کے سائے میں کھڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ یہاں سائے میں بیٹھنے پہ پابندی نہیں ہے۔ یہ مصروفیت چوتھے بات کیوں نہیں تھی؟ اگر میرا مولا کبھی دوران سفر کہیں سائے میں بیٹھنا چاہتا تھا تو ظالم تازیہ نے مار دیا کرتے تھے۔ سجاد نہیں بیٹھ سکتے۔ اجرکم اللہ، عزادارو فرصہ دے دو، اللہ جانے سالے آئندہ زندگی رہے نہ رہے، فرصہ دینے کا موقع ملے نہ ملے۔ اور ایک بات کہنا چاہوں گا، پورے 2 مہینے 8 دن سے مسلسل آپ حضرات ماتم کر رہے ہیں، شب بیداریاں کر رہے ہیں، عزاداریاں ہو رہی ہیں، جلوس ہے، حواریہ ہے۔ میں نے بڑے ادب سے پوچھوں، کیا دل مطمئن ہو گیا حسین کی عزاداری سے؟ دل کو تسلی ہو گئی آپ کے کہ ہم نے امام حسین کو رو لیا؟ قسم خدا کی کوئی عزادار کہنے کو تیار نہیں ہے کہ مولانا بس آپ فرصہ دے دیا کافی ہے۔ ہر ایک کے دل کو ایک بے چینی اور اضطراب ہے، ہر حسین کا عزادار کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہاں مولانا فرصہ کہاں دے پائے؟ ہم تو حق کے ماتم نہیں ادا کر پائے، ہم تو آنسو کا نذرانہ نہیں پیش کر پائے۔ میں بڑے ادب سے کہوں اپنی ماں بہنوں سے، حسین غریب کی بہن کو رو رہی ہے آپ کا دل مطمئن نہیں ہوا؟ ورنہ زینب کی ماں سے پوچھو، اس کے دل کو بھرا قرار کیسے ملے گا جس کی بیٹی قیدی بنا کر کے بازار شام کوفہ میں پھرائی گئی ہے؟ اجرکم اللہ بدارو، اور محسوس کرو، چند کمرے سنیے گا، جلدی آہستہ آہستہ آپ منزل سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، سورج ڈھلتا جا رہا ہے، چند ساعتیں بچی ہیں حسین کی عزاداری کے لیے، عزائے امام حسین کے لیے۔ آپ کے ساتھ ساتھ یقیناً آپ کے گھر کی خواتین ہیں، ماں بہنیں ہیں، چھوٹے بچے ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں۔ اور انصاف سے بتائیے گا، جو لوگ اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ آئے ہیں ان کی کیفیت اگر محسوس کر سکیں، وہ اپنے گھر کی عورتوں سے شاید یہ کہتے ہوئے نظر آئیں، تھک گئی ہوگی چلتے چلتے، کہیں بیٹھ کر کے آرام کر لو، تمہیں چلتے چلتے تکلیف ہو رہی ہوگی، چند لمحے سکون سے اختیار کر لو۔ یہ عزیزوں، جو باپ اپنے ساتھ چھوٹی بچیوں کو لے کر کے آئے ہوں گے نا، اور ان کے دل سے پوچھو نا، چند قدم چلنے کے بعد اگر بچی نے کہہ دیا بابا پیر میں درد ہونے لگا ہے، باپ جلدی سے اٹھا لیتا ہے گودی میں، ساتھ میں کوئی بھائی ہوگا، بہن تکلیف کا اظہار کرے، ارے میری بہن چلتے چلتے تھک گئی ہے، فوراً بھائی گود میں لے لے گا۔ آئے کوئی مولا سجاد سے پوچھے نا، جس کی بہن کربلا سے شام تک اس عالم میں چلائی گئی کہ بہن اگر درد کا اظہار بھی کرے تو بھائی اتنا مجبور ہے کہ بہن کو گود میں نہیں اٹھا سکتا۔ اجرکم اللہ عزادارو،
خدا غم سوائے غم اہل بیت کے اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. آپ یقیناً پرسہ پیش کر رہے ہیں, خدا ان بلند آوازوں پر رحمت نازل کرے. یہاں رونے پہ کوئی پابندی نہیں ہے, جتنا چاہیے رو لیجئے. یہ مصیبت تو حسین کی بیٹی کے لیے تھی, جب وہ ہائے بابا کہہ کے روتی تھی تو ظالم تماچے جزاکم اللہ بدارو. چند فکرے سنیے گا, میں نے ختم کر دی گفتگو. یقین جانیے بس اس قافلے کا آپ استقبال کر رہے ہیں جو قافلہ شام کو فتح کر کے وطن کی طرف آ رہا ہے. جو لوگ پردیس رہتے ہیں میں ذرا ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب پردیس سے وطن کی طرف واپس آتے ہو تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہر پردیسی بہتر بتائے گا. جب گھر کی طرف واپس آنا ہوتا ہے نا, جیسے جیسے گھر قریب ہو رہا ہوتا ہے ایک خوشی ہوتی ہے, ایک سرور ملتا ہے, ایک قرار ملتا ہے. اللہ جانے شام کے زندان سے رہا ہونے والے قیدی جیسے جیسے وطن سے قریب ہوتے جا رہے تھے, ایک درد تھا, ایک اضطراب تھا, ایک عجب کیفیت تھی, ہر ایک بے چین ہو رہا تھا. ابھی آپ نے سنا نا کیسی جناب ام کلثوم نے دیکھا نانا کا روزہ کہ اے مدینہ ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا. اجرکم اللہ زیادہ رو. مگر میں آپ سے کہنا چاہوں گا اے ارباب ادا, اے حسین غریب کا ماتم کرنے والوں, مختلف شہروں سے دور دراز سے حسین غریب کو ودا کہنے کے لیے آئے ہو نا. ان اسیروں کے قافلے کو رہا ہونے کے بعد جو وطن آ رہا ہے اس کا استقبال کرنا چاہتے ہو نا. میں کچھ فکرے کہنا چاہتا ہوں. یاد رکھنا یہ قافلہ وہ ہے جو اپنے مسافروں کو کربلا میں کھو کے واپس آیا ہے. کسی قافلے کا ایک بندہ کہیں راستے میں کھو جائے, قافلہ گھر واپس آتے ہوئے گھبراتا ہے, گھر والوں سے کیا کہیں گے؟ یہ ان مسافروں کا قافلہ ہے جس کے من کربلا میں رہ گئے. اے عزادارو, تو کیفیت اتنی نہیں ہے بڑا محسوس کر سکتا ہوں. دو ٹکڑے اور کہنا چاہوں گا کہ قافلہ وہ ہے جس میں ایک ماں ہے جس کا بیٹا اصغر کربلا میں رہ گیا, بیٹی سکینہ شام میں رہ گئی. وہ خالی ہاتھ ماں وطن واپس آ رہی ہے. اے میری ماں بہنوں, اس ماں کا استقبال کرنا, اس کی مانگ بھی اجڑ گئی ہے, اس کی گود بھی اجڑ گئی ہے, اجڑی ہوئی رواں وطن آ رہی ہے. عزیزو فطرہ سنیے گا, اس قافلے کے اندر ابھی آپ نے سنا نا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس بھیا حسین کا گھوڑا تھا. نہیں آپ محسوس نہیں کیا, آپ ذرا محسوس کر کے دیکھیے. وہ زینب جو اپنے بھائی سے چند لمحے کا فراق برداشت نہیں کرتی تھی, اللہ جانے وہ زینب شام سے لے کر مدینے تک اپنے اسی بھائی کا خون میں بھرا ہوا کرتا لے کر کے کیسے سفر کرتی رہی. اللہ جانے کن کن منزلوں میں بھیا یاد آیا ہوگا جس کرتے کے وزن کو نبی کا روزہ نہ برداشت کر سکا. جناب زینب ساتھ لے کر کے آ رہی تھی. یہ عزیزو صرف جناب زینب گھوڑا ساتھ لے کر کے نہیں آ رہی تھی, اس قافلے میں ایک ماں اپنے 6 ماہ کے بچے کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں بھی لے کر کے آئی ہے. اس قافلے میں ایک ماں اپنی ننھی سی بچی کی چادر بھی اپنے ساتھ لائی ہے, کانوں کے گوشوارے بھی لے کر کے آئی ہے. یہ پردیسی وطن آئے ہیں نا, جب وطن والے پوچھیں گے کیا کیا لائے ہو تو کیا بتائیں گے؟ زینب کہے گی بھیا کا کرتا لے کے آئی ہوں, تب آپ کہیں گے اصغر کے جھولے کی لکڑیاں لے کر کے آئی ہوں. شاید میرا مولا سجاد ہے, اے وطن والو ان پہ بہتر کا داغ لے کے آیا ہوں, بیڑیوں کے نشان لے کر کے آیا ہوں. عزیزو چمکتے اور سنیے گا, آپ ذرا اندازہ لگائیے. ابھی آپ نے اپنی تقریر میں سنا ہے نا کہ اہل حرم جو واپس آئے ہیں, اگر آپ حساب کریں وہ قافلہ جو 28 رجب کو مدینے سے گیا تھا سن 60 ہجری میں, وہ زیادہ سے زیادہ 1 سال زندان میں رہا اور پھر واپس آ کے 8 ربیع الاول کو پہنچ رہا ہے. کتنے سال ہو گئے؟ 3-4 سال, 2-3 سال, 1 سال کچھ مہینے کی تو بات ہے نا. پر انصاف سے بتانا, اگر 1 سال کچھ مہینے پہلے کوئی جوان مسافر اپنے وطن سے پردیس جائے اور پھر وہاں سے واپس آئے تو کیا اس کی شکل ایسی ہو جائے گی کہ کوئی اسے پہچان نہ پائے؟ غیر چھوڑو, اس کا چچا اسے نہ پہچان پائے,
تاریخ لکھتی ہے جب جناب محمد حنفیہ کو خبر دی گئی کہ وہ قافلہ جو مدینے سے گیا تھا واپس آ گیا ہے، جناب محمد حنفیہ چلے ہیں اپنے اس بھائی کے قافلے کا استقبال کرنے کے لیے، ساری باتیں چھوڑتے ہوئے پوچھنے لگے تو مولا سجاد بتا رہے تھے صاحب میرا باپ ہمارا گیا، تاریخ لکھتی ہے جس کو جناب سجاد بتا رہے تھے تو پوچھتے ہیں شیخ تم کون ہو جو ہمیں ہمارے بھائی کی خبر دے؟ اللہ جانے کیسی تبدیلی مولا سجاد کے وجود میں آئی ہے کہ تاریخ کہتی ہے چچا نہ پہچان سکے مولا سجاد کہتے ہیں چچا میں آپ کا سجاد علی جلدی سے پاتر کے گلے میں باہر ڈالی اور حجاج نے ہلکے سے پیچھے کیا چچا آہستہ گلا زخمی ہے چچا خدا کوئی محمد سمائے میں اہل بیت کے خدای آبادوں پر رحمت نازل کرے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، عبادی زہرائی سے قبول فرمائے۔ تو ابھی تو آخری خطرہ اور ختم کرتی میں نے اپنی گفتگو، آپ محسوس کریں مولا سجاد کو محمد حنفیہ نہ پہچان پائے، میں بہت قریب کروں آپ سے۔ روایت کیا کہتی ہے جب جناب زینب پہنچ گئی مدتوں بھائی کے یہاں رہی، جناب عبداللہ نے کہلوایا مولا سجاد سے اپنی پھوپھی سے کہیے کہ وطن اپنے گھر آ جائیں۔ اے وفادارو، جناب زینب کی زندگی کا یہ پہلا موقع تھا کہ اپنے بھائی کے گھر سے اپنے شوہر کے گھر جا رہی تھی اور پہنچانے کے لیے اسے کیسا بھائی پہنچانے والوں میں عباس جیسا بھائی موجود نہیں تھا۔ جناب زینب اپنے بھائی کے گھر سے باہر نکلنا چاہتی ہے، مگر خیالوں میں بھیا حسین ہے، شاید قدم کو بڑھتے ہوئے مولا سجاد نے دیکھا ہو، اور کی آواز پھوپھی اما گھبرائیے نہیں، بابا نہیں ہے، میں پہنچانے کے لیے چلوں گا۔ اے عزادارو، جناب زینب کے گھر پہنچی ہے تو روایت یہی تو کہتی ہے نا، اس وقت جناب عبداللہ جب پہنچے ہیں تو کیا دیکھا، ایک بیوی گریہ کر رہی ہے، اسے کہتے ہیں اے معظمہ اگر رونا ہے جا کے اپنے گھر رو لو، یہاں ابھی علی کی بیٹی آنے والی ہے۔ اے عبداللہ کتنے دن بعد دیکھ رہے ہو، کتنی مدت گزری ہے، کوئی زیادہ وقفہ تو نہیں گزرانا، پھر ایسا سوال کیوں؟ جناب زینب کہتی عبداللہ تم نے مجھے نہیں پہچانا۔ اللہ جناب زینب کی قربان، اتنے دنوں میں اتنے مسائل پڑے کہ شوہر نہ پہچان سکا، ارے کیوں نہ ہوتا؟ زینب دو درباروں سے بے پردہ ہو کر کے درباروں میں جا کے آئی ہے، ضعیفی کے آثار ایسے تھے کہ پہچانا نہ جا رہا تھا۔ زینب فریاد کرتی رہی، عبداللہ تڑپ گئے بی بی، کیا کیا مسائل گزر گئے، یہ حالت ایسی ہو گئی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ۔